لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة آتيت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ارباب اعزاء، یہ پچھلے ویڈیو سے تسلسل میں اس کو پہلے میں نے سوچا کہ آیہ کریمہ کی تلاوت تو میں نے پچھلے ویڈیو میں کر دی ہے، لیکن پھر ذہن میں بات آیا کہ جتنی بار آیہ کریمہ کی تلاوت کیا جائے میرے لیے بھی فضیلت ہے اور آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہے، اس لیے میں نے جلدی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم لوگوں نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں پچھلے ویڈیو میں گفتگو کی تھی کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں ہیں ان سے جو گفتگو ہوگی ان کے لیے قرآن حجت ہے، اور قرآن میں جب یہ باتیں آ گئیں کہ تمہاری نجات کے لیے یا حسن عمل کا معیار یہ ہے کہ تمہارا اعتقاد بھی صحیح ہو، تمہارا اعمال بھی صحیح ہو، اور اخلاقیات کے ہی دائرے میں رہ کر کے یہ سارے اعمال اور اعتقاد انجام ہونے چاہیے۔ دوسرا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لوگ یہ عقلی طور پر دیکھیں گے کہ جو لوگ دائرہ اسلام کے باہر ہیں ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اس لیے کہ یہ سوال بچے برابر اٹھاتے ہیں۔ خود میرے بچوں نے اٹھایا کہ باہر کے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں جو کہ بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کی بخشائش نہیں ہوگی؟ یہ سوال ان لوگوں نے اٹھایا کہ پھر ہم لوگ کیوں زور دیتے ہیں کہ نہیں، اعتقاد کی دنیا بھی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، رسول کریم پر، نبیوں پر ایمان رکھو، تو ان سبوں کی کیا ضرورت ہے اگر ہم اعمال انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر غور کیا جائے تو دیکھیں گے کہ افعال اور اعمال جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے اعضاء اور جوارح سے ہے۔ جیسے آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ہمارے کان کا کام ہے سننا، ہاتھوں کا کام ہے کسی چیز سے کوئی محنت کرنا، پیروں کا کام ہے چل کر کہیں جانا۔ لیکن یہی سارے اعمال جب ہمارے نفس کی منزل میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں وہاں گیا۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ میں نفس، ہمارا نفس ہے۔ انسان کا جوہر یہ ہے کہ اگر انسان کے سارے جو افعال ہیں اگر وہ بالطبع ہوتے، یعنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہوتے، اس کی فطرت کے مطابق ہوتے، جیسا کہ اور موجودات میں ہوتا ہے، جیسے کہ نباتات، آپ مان لیجئے کہ ایک پیڑ پودا ہے، وہ بیج سے چھوٹا پودا ہوا، چھوٹا پودا تناور درخت ہوا، اس میں پھل آئے، تو یہ جو اس کی پوری لائف سائیکل ہے وہ ایک درخت کی، اس میں اس درخت کی کوئی اپنا اس کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے قہری نظام کے تحت اس کی پوری زندگی چل رہی ہے۔ اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی ان کو ہدایت دی ہے، اس کو جس کہتے ہیں ہم ایک طرح کا غریزہ یا جبلی ہدایت، وہ اپنا ایک کام انجام دیتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات انسان اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، اور اس اختیارات کو دینے کے بعد اس سے تقاضا یہی ہے، مطالبہ یہی ہے کہ جو تم کو محدود اختیارات دیے گئے ہیں اس کو تم صرف کرو قانون فطرت کے تحت یا قانون الہی کے تحت، تاکہ تمہاری سعادت ظاہر ہو۔ ورنہ اگر اللہ کو قہری طور پر ہم سے کوئی بھی کام لینا ہوتا تو ہم کر سکتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح کے منزل میں تو ہمارے سب چیز کے اعمال و افعال الگ ہیں،
لیکن نفس کے منزل میں وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کوئی ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو نماز کا انہوں نے پابند بنا دیا، صبح اٹھا وہ چلا گیا مسجد جا کے نماز پڑھ لے گا، یہ ایک عادت بن گئی۔ اگر وہ اس کی عادت ایسی ہو گئی کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اگر نماز کا وقت ہوا اور نہ جاتا ہے تو وہ بے چینی محسوس کرتا ہے، وہ جا کر کے نماز ادا کرے گا، یہ اس کی عادت بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس کا عمل عادت کے تحت ہے تو اس عمل کا دوسرے اس کے اعمال پر جو ہے اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی وہ نماز مسجد میں جا رہا ہے، نماز تو ادا کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کی امانت اس کے ذمے ہے تو وہ اس امانت کو واپس کرنے پر بہت زیادہ کوشاں نہیں ہوگا۔ یا اگر کہیں کام کر رہا ہے تو اگر وہ وہاں پر کوئی بےایمانی یا کوئی با ایمان کام کرے، وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے اس عمل کا دوسرے اعمال پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ عادت جو اس کی عادت بنی ہے وہ اس کی عادت صرف اس کے اعضاء اور جوارح کو تو پابند کر سکتی ہے لیکن اس کے نفس کو متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ نفس کی منزل میں وہ سارے اعمال ایک یکجا ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے مان لیا کہ کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو تاکید کر دی کہ دیکھو سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ مت بولو کبھی، تو وہ سچ بولنے کی تو اس کی عادت تو پڑ جائے گی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن وہ سچ کے محل کو نہیں دیکھے گا کہ کہاں پر ہم کو سچ بولنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نفس کی منزل متاثر نہیں ہوئی ہے۔ اب کہیں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، وہ جا کر کے اس کو کہا ہے گا، نتیجہ ہے کہ ایک فساد برپا ہو کے رہ جائے گا۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سچ بولنے کا محل کہاں پر ہے۔ بہت سارے فسادات دنیا میں ہوئے ہیں صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو سچ بولنا اچھی چیز ہے لیکن اس کا بھی محل ہونا چاہیے، اور یہ سب کون فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ وہی کرے گا کہ جب ہمارا نفس جو ہے اس سے متاثر ہوگا، اور یہ نفس جو ہے یہ ہمارا نفس کی کارستانی جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے وجہ کے زیر آتی ہے، یعنی کہ جتنے اعمال ہیں وہ تو اعضاء و جواہر کے ہیں، لیکن نفس کی کار فرمائی جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ سے یہ کرتی ہے، اس لیے کہ اختیار اور ارادہ جو ہے وہ ہمارا دل و دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اگر کچھ چیز ایسی ہے جو ہمارے دل و دماغ کو متاثر کرے تو دل و دماغ ہمارا نفس کو متاثر کرے گا، اور متاثر جب نفس کو ہمارا کر دے گا تو پھر سارے اعمال، پھر الگ الگ ہر اعضاء اور جوارح کو ٹرین کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، پھر ہر اعضاء اور جوارح کو ہم کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس اگر یہ نفس کو متاثر کرنے والی چیز جو ہے وہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جب ہم کو اللہ کا خوف ہوگا، جب ہم اللہ کا خوف ہوگا تو ہم کوئی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں نے بھی فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن بہرحال چونکہ ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو دار اسلام سے خارج ہیں ان کے لیے، تو یہ جو نفس ہے اس کا اگر انسان بھی انسان کے سارے اعمال اگر بالتبع ہوتے، اس کے طبیعت یا فطرت کے مطابق ہوتے، اللہ کے قہری نظام کے تحت ہوتے، تو پھر اس کو الگ الگ وہ اپنا انجام دیتا رہتا قہری نظام کے تحت، اس کا اپنا ارادہ اور اختیار اس میں کوئی کار فرمائی نہیں تھی، اس میں ضمیر کی کار فرمائی نہیں تھی۔ تو یہ ضمیر ہمارا جو متاثر ہوتا ہے، جو ہمارا نفس متاثر ہوتا ہے، وہ دل و دماغ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو متاثر کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان اور اعتقاد۔ جب ہم کو اللہ پر ایمان ہوگا، ہم کو یوم آخرت پر ایمان ہوگا کہ ہم اگر کوئی غلط کام کریں تو اس کی ہم کو آخرت میں اس کی سزا اور اس کی ملے گی، اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس کی جزا ملے گی، اور اس طرح سے جب اگر یہ نفس کو مسخر کر لے، ہمارا اعتقاد جب نفس کو مسخر کر لے تو پھر ہمارے سارے اعمال ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم اور ایک بلند مقاصد کے لیے انجام پائیں گے۔ بغیر ایمان اور اعتقاد کے دراصل ہمارے سارے اعمال کے لیے کوئی ایک پس منظر ہی مہیا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پورا یہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں جو ساری تقریریں ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا واقعہ کربلا بھی جو ہے یہ دراصل ہمارے نفس کو متاثر کرنے کے لیے ہم کو سوچنا ہوگا کہ امام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں
تو اس کا اثر ہمارے نفس پر کیا پڑ سکتا ہے؟ اس پہ نفس پر پڑنے کا یہی ہے کہ اگر ہم صرف آنکھوں کو اپنے عادت بنا لیں کہ امام کے فضائل شروع ہوئے اور ہم نے گریہ شروع کر دیا، تو یہ تو عادت تو ہماری بن جائے گی کہ ہم گریہ کریں گے. لیکن ہم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ امام کے جو مصائب ہیں، اور امام نے یہ مصائب برداشت کس لیے کیے؟ امام نے شہادت قبول کس لیے کی؟ دیکھیے، شہادت ایک شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں مردہ ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کی رزق پاتے ہیں. یا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، تم کو شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. تو یہ ساری آیے کریمہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ قتل ہو گئے، لکھا گیا ہے کہ وہ جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں، جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں. تو اب راہ خدا میں تو ہم قتل ہونا تو دیکھ سکتے ہیں، یہ راہ خدا کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ راہ خدا کی تشخیص کے لیے، اسی لیے ہماری فقہ میں جو بھی جنگ ہے، وہ جو جنگ ہوتی ہے وہ مشروط ہے. اس کی تشخیص جو ہے وہی کرتے ہیں جو ہمارے ائمہ ہیں کہ یہ ابھی محل ہے کہ ہماری اس میں ہم کو جہاد کرنی ہے تاکہ اسلام کے قانون کی سربلندی ہو. ہر کوئی آدمی اپنے طرف سے تشخیص کر کے وہ کہہ دے کہ ہم نے جہاد کیا ہے، نہیں، وہ جنگ تو ہو سکتی ہے، وہ جہاد نہیں ہو سکتا. دو تین بات کربلا کے سلسلے سے جلدی میں بتا دوں کہ امام مظلوم کا قافلہ جب 2 محرم کو کربلا پہنچا تو ایک بات جو سب لوگ کہتے ہیں کہ امام نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے کہا کہ نینوا نام ہے، کسی نے کہا غازریہ نام ہے، کسی نے کہا کہ شفیہ نام ہے، کسی نے کہا شط الفرات نام ہے، طرح کسی نے کہا کربلا. تو امام نے کہا کہ ہاں، یہ کربلا، اور یہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، ہمارے یہاں پر قبریں بنیں گی. اس بات کو ظاہر کر دیں کہ دیکھیے، پہلی بات تو عرب میں یہ علم جو ہے کہ تاریخیں لکھی جائیں، یہ بہت زیادہ ڈیولپڈ علم نہیں تھا. اس لیے کوئی کربلا کی پہلے، اور نہ کربلا ایسی مشہور و معروف جگہ تھی. لیکن جو وہاں کے ادب میں جو شعر و شاعری کے وہ لوگ بڑے دلدادہ تھے، اس سے جو پتہ چلتا ہے تو ایک بڑے عالم ہیں وہ ہبت اللہ شہرستانی، ان کی کتاب نہضت امام حسین جو نہضت کربلا کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، اس سے اور کچھ اور چیزوں سے پتہ جو چلتا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ کربلا کے الگ الگ نام نہیں تھے، بلکہ جب امام کا قافلہ وہاں پہنچا ہے تو یہ الگ الگ قطع اراضی تھی، چھوٹی چھوٹی یہ قطع اراضی تھیں جن کے الگ الگ نام تھے، اور ان قطع اراضی پر الگ الگ قبیلے آباد تھے. جیسے غازریہ کہا گیا کہ نینوا میں ایک قبیلہ غازریہ میں بھی بنو اسد کی ایک شاخ وہاں رہتی تھی. شفیہ یہ بھی ایک آباد جگہ تھی. نینوا بھی آباد جگہ تھی. جب امام مظلوم نے کہا کہ ہم کو تم لوگ یہیں نینوا میں خیمے لگانے دو، تو حر نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس درمیان میں ابن زیاد نے اپنا ایک میسنجر بھیج دیا تھا، ایک قاصد بھیج دیا تھا کہ وہ حر کے ساتھ رہے اور یہ دیکھے کہ وہ امام کے ساتھ کسی طرح کی مراعات نہ کرے. حر نے کہا کہ میں مجبور ہوں، اور ہم کو حکم یہی ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ اتاروں جو کہ بے آب و گیاہ ہے. میں مجبور ہوں اس کے حکم کے آگے. ابھی حر بہرحال جاہ و منصب کا طلبگار تھا، اور لیکن اس کے نفس میں ابھی بھی شرافت کی وہ گنجائش تھی جس کو امام نے اس پر ضرب لگائی کئی جگہ، اور وہ آخر اس رتبے پر پہنچا. لیکن ابھی تک وہ اس لیے بعد میں بھی حر کو بڑا افسوس تھا کہ میرے وجہ سے امام مظلوم کو ایسی جگہ ٹھہرنا پڑا جو بے آب و گیا ہے. یہ جو الگ الگ جو قصبے تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ غازریہ، نینوا یا شفیہ، یہ آباد قصبے تھے. تو امام مظلوم چاہتے تھے کہ یہاں خیمے نصب کریں، لیکن جب حر نے اجازت نہیں دی تو اس کے آگے جب بڑھے تو وہاں ایک جگہ تھی جس کو کربلا کہتے ہیں، تشدید، لام پر تشدید کے ساتھ. پھر وہاں پر ایک نواویش جگہ کا نام تھا، اس کے مقابل میں کربلا تھی.
دیکھیے امام مظلوم کی جو قتل گاہ ہے وہ کربلا نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب امام مظلوم مکہ سے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیش نظر وہ واقعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نواویس اور کربلا کے درمیان درندے میرے اعضاء و جواہر کو الگ الگ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اعضاء و جواہر کو قطع کر رہے ہیں۔ اسی سے امام کی اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کربلا اور نواویس یہ سب جو ہے ان دونوں کی مغایرت کا پتہ چلتا ہے۔ امام کی حقیقی جو قتل گاہ ہے وہ کربلا اور نواویس کے درمیان ایک جگہ ہے حائر، جو ہیرا یا حائر کہی جاتی ہے، وہیں پر امام مظلوم کی قبر ہے۔ یہ وہ جگہ ایسی تھی کہ بالکل بے آب و گیا تھی، لیکن وہ وہاں پر 3 طرف سے وہ ٹیلے تھے، اور ان یہ ٹیلے جو تھے وہ آگے سے جو کھلتے تھے، تو جہاں پر کہ جناب عباس کی قبر مطہر ابھی ہے تو وہاں پر یہ کھلا ہوا تھا۔ تو امام کے لیے ایک طرف تو یہ تھا کہ ان کو جو خیمے نصب کیے کہ پشت سے وہ فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی نقصان یہ تھی کہ اگر فوج وہ آگے سے جو سو آ کر کے گھیر لیں تو یہ لوگ محصور ہو کے رہ جائیں۔ تو اب یہ سب جو ساری جو ہے سو جہاد کی اپنی اسٹریٹجیز ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ امام مظلوم کو ایسی جگہ اتارا گیا جو کہ بے آب و گیا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی گریہ کا سبب ہے کہ اگر امام غازریہ میں ہوتے، نینوا میں ہوتے، شفیہ میں ہوتے تو آج بچے پیاس سے یوں جاں بلب نہ ہوتے کہ اسی ایک بوند پانی کے لیے جناب اصغر کو شہید کیا گیا اور امام نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا۔ ہمارے رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ جب امام کا قافلہ وہاں اتر گیا، انہوں نے جب کربلا، جو آج تو پوری جگہ ہی کربلا کے نام سے موصوف ہے، جب اترے تو سب لوگ جب اتر گئے تو انہوں نے اپنے سارے اہل خاندان کو جمع کیا اور ان کے درمیان بیٹھے اور وہ گریہ کرنے لگے۔ ان کے پیش نظر ساری باتیں ہوں گی، علی اصغر کا گلا بھی ہوگا، علی اکبر کا وسیلہ بھی ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔